دنیا میں جب بھی پولیس کسی مجرم کو پکڑتی ہے تو اسے سزا دلوانے کے لیے کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے۔ آپ سب نے بہت سے ایسے مجرموں کے بارے میں سنا ہوگا جو جیل سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو عدالت سے بھاگنے والے دنیا کے شاطر ترین کرمنلز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ ریشارڈ ہاکنز، دوستو یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اسے یو ایس کے علاقے ٹینیسی کی ایک عدالت میں ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اس میں ایک مجرم کو سزا سنوانے کے لیے لایا گیا تھا جس کا نام ہاکنز تھا، اور اس کا جرم یہ تھا کہ یہ اپنے بیوی بچوں کو خرچہ نہیں دیتا تھا۔ ابھی پولیس آفیسر اسے کورٹ روم کی طرف لے ہی جا رہے تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک پولیس والے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسے سیکنڈ فلور سے نیچے آنا تھا، لیکن یہ سیڑھیوں سے بھاگنے کی بجائے ریلنگ سے چھلانگ لگا کر نیچے کود پڑا۔ جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ سی سی ٹی وی کیمرے میں اس کی جھولتی ہوئی ٹانگیں نظر آ رہی تھیں۔ شاید اسے نیچے گرنے سے ڈر لگ رہا تھا، لیکن اسے فرار ہونے کے لیے نیچے تو گرنا ہی پڑا۔ حالانکہ یہ کافی زور سے نیچے گرا تھا، لیکن اسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ویل جیسے ہی نیچے آیا تو ایگزٹ ڈور سے بھاگتا ہوا کورٹ سے فرار ہو گیا۔ سیکیورٹی گارڈز اور پولیس والے دونوں ہی اسے پکڑنے میں ناکام ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے اس کی تلاش پھر بھی جاری رکھی اور آخرکار 3 ہفتوں کے بعد اسے دوبارہ ڈھونڈ کر گرفتار کر لیا گیا۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس کا جرم اتنا بڑا نہیں تھا اور یہ عدالت سے خرچہ دینے کی مہلت بھی مانگ سکتا تھا، لیکن جب یہ کورٹ سے بھاگا تو اس پر 3rd ڈگری اسکیپ اور پولیس آفیسر پر حملہ کرنے کا جرم بھی عائد کر دیا گیا تھا، اور اب تو اس کی خیر نہیں ہے۔ جول ڈیلگیڈو، دوستو ویسے تو دنیا کا ہر مجرم ہی کافی زیادہ شاطر ہوتا ہے، لیکن وہ چاہے جتنا بھی شارپ مائنڈڈ ہو ایک نہ ایک دن پولیس کے شکنجے میں آ جاتا ہے۔ یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایسے ہی لوگوں میں سے ایک تھا۔ اس کا نام جول ہے اور یہ ایک ڈرگ سمگلر تھا۔ پولیس والوں نے اسے اریسٹ تو کر لیا تھا، لیکن اس نے پولیس والوں کو بتایا کہ اسے شدید چوٹیں آئی ہیں اور ایون یہ چل تک نہیں سکتا۔ حالانکہ یہ بالکل ٹھیک تھا، لیکن اس نے پولیس والوں کو بے وقوف بنا لیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر پولیس آفیسر اسے فوراً ہاسپٹل لے گئے۔ وہاں سے فرسٹ ایڈ لینے کے بعد اسے سیدھا کورٹ روم میں لے جایا گیا۔ جول ویل چیئر پر موجود تھا جبکہ پولیس آفیسر اسے چلا رہا تھا۔ یہ ابھی کورٹ کے باہر ہی تھا کہ اچانک سے اس نے اپنا جوتا زمین پر گرا دیا اور پولیس آفیسر سے ریکویسٹ کی کہ اس کا جوتا اٹھا دے۔ جیسے ہی وہ پولیس آفیسر جوتا اٹھانے کے لیے پیچھے جھکا، جول نہ صرف اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا بلکہ اس کی نظروں کے سامنے سے وہاں سے بھاگ کر فرار ہو گیا۔ پولیس آفیسر اس کے پیچھے بھاگا، لیکن وہ دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گیا۔ اس نے جول کو ہر جگہ ڈھونڈا لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ یہ آفیسر واپس عدالت کے سامنے آ گیا اور اپنے کولیگز کو پوری سٹوری سنائی۔ اس پولیس آفیسر کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیسے وہ شاطر مجرم اسے دھوکہ دے کر فرار ہو گیا، لیکن جول کا یہ ماسٹر پلان کچھ ہی گھنٹوں میں فیل ہو گیا اور اسے دوبارہ سے اریسٹ کر لیا گیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اب جول کے پرانے جرموں کے ساتھ ساتھ اسے کورٹ سے بھاگنے کے جرم اور پولیس آفیسر کو مس لیڈ کرنے کے جرم میں بھی سزا سنائی گئی تھی۔ اس کی ایکٹنگ تو بریلینٹ تھی، لیکن انفارچونیٹلی اس کا یہ پلان بری طرح فیل ہو گیا تھا۔ نیکولس گیریسن، دوستو یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اسے اوہایو میں موجود ایک کورٹ کے سی سی ٹی وی کیمرے میں ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اس میں ایک مجرم جس کا نام نیکولس تھا اسے ڈرگ سیل کرنے کے جرم میں سزا سنوانے کے لیے لایا گیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ جج کے سامنے پیش ہوتا اور جج سے اپنا فیصلہ سناتا، نیکولس نے وہاں سے بھاگنے کا پلان بنا لیا۔ اسے 2 پولیس آفیسر اپنی کسٹڈی میں کورٹ روم کے اندر لے کر آئے تھے، لیکن نیکولس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی پولیس آفیسر کو دھکا دیا اور جج کی نظروں کے سامنے وہاں سے بھاگ گیا۔ جیسے ہی یہ وہاں سے بھاگا پولیس آفیسر بھی اس کے پیچھے بھاگ پڑے۔ یہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا جبکہ ایک آفیسر نے اسے پکڑنے کے لیے سیڑھیوں کی ریلنگ سے چھلانگ لگا دی، لیکن انفارچونیٹلی وہ پھر بھی اسے پکڑنے میں ناکام رہا اور ایون سیڑھیوں سے گر کر بری طرح زخمی ہو گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے چکر میں باقی آفیسرز بھی اس مجرم کو نہیں پکڑ سکے اور وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن پولیس نے نیکولس کی تلاش جاری رکھی اور آخرکار کچھ دنوں کے بعد اسے اریسٹ کر لیا گیا تھا۔ ڈرگ ڈیلنگ کی سزا تو اس سے ملنی ہی تھی، لیکن اب اس پر کورٹ سے بھاگنے اور اسے پولیس آفیسر کو زخمی کرنے کے الزام میں الگ سے سزا دی گئی تھی۔ نیکولس کو اس اسٹوپڈ حرکت کی وجہ سے 3 سال کی سزا سنائی گئی اور اسے فائن بھی بھرنا پڑے گا۔ جیسن کورڈیرو، دوستو یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اسے مشیگن کی ایک عدالت میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اس میں ایک مجرم جس کا نام جیسن تھا اسے سزا سنائی جا رہی تھی۔ جیسن کو چوری اور فراڈ کے جرم میں گرفتار کیا گیا تھا، لیکن یہ شخص سزا ہونے سے 3 ماہ پہلے ہی جیل کاٹ کر آیا تھا
और 3 माह बाद इसे अदालत के सामने पेश किया जा रहा था। जब जज ने इसको सजा सुना दी तो लॉयर ने इसे पीछे मौजूद चेयर पर बैठने के लिए कहा, लेकिन इसने सोच लिया था कि ये दोबारा जेल नहीं जाएगा, इसीलिए इसने वहां से भागने का प्लान बना लिया। ये जज, लॉयर और सिक्योरिटी की नजरों के सामने पीछे के दरवाजे से भाग पड़ा और देखते ही देखते कोर्ट से फरार होकर बाहर निकल गया। इवन के अदालत के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी इसे भागते हुए साफ देखा जा सकता है। सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस इसे पकड़ने के लिए इसके पीछे भाग रही थी, लेकिन इसे पकड़ना नामुमकिन हो गया था। सबसे मजे की बात यह है कि इसने वहां से भागने का ब्रिलियंट प्लान बनाया था, लेकिन इस बेचारे का ये प्लान फेल हो गया और इसे सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही दोबारा अरेस्ट कर लिया गया था। अब इस पर चोरी और फ्रॉड के साथ साथ एस्केप फ्रॉम कोर्ट का भी चार्ज लगा दिया गया था। अब बंदा पुलिस से पंगा लेगा तो ऐसा तो होगा ही। टैनर एंड कोडी, दोस्तों ये जो दो मुजरिम आप देख रहे हैं इनका नाम टैनर और कोडी है। वैसे तो इन दोनों के जुर्म अलग अलग थे, लेकिन इन्हें सजा सुनवाने के लिए इकट्ठे अदालत में पेश किया गया था। जज ने इन्हें सजा सुना दी थी, लेकिन टैनर ने वहां से भागने का प्लान बना रखा था। जैसे ही इसने नोट किया कि किसी का ध्यान इस पर नहीं है, ये कोर्ट रूम से भाग निकला। टैनर को अदालत से भागते हुए देखकर कोडी ने भी सोचा कि इसे भी मौके से फायदा उठाना चाहिए, लिहाजा वो भी वहां से भाग निकला। इन्हें भागता हुआ देखकर पुलिस तो इनके पीछे लगी ही थी, लेकिन जज ने भी इनका पूरा साथ देने का फैसला किया और अपना कोट उतार कर इन दोनों मुजरिमों को पकड़ने के लिए इनके पीछे भाग पड़ा। इन सब ने मिलकर दोनों मुजरिमों को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और ये दोनों मुजरिम कोर्ट से भागने में कामयाब हो गए। लेकिन इनकी ये आजादी ज्यादा दिन नहीं चली और आखिरकार 4 दिन के बाद पुलिस इन्हें पकड़ने में कामयाब हो गई थी। अब इन दोनों की सजा और फाइन दोनों चीजें डबल हो गई थी। इसके साथ साथ इन पर 3rd डिग्री एस्केप का जुर्म भी लागू किया गया था। कोडी का कहना था कि इसका भागने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन जब टैनर फरार हुआ तो इसने सोचा कि क्यों ना ये भी मौके का फायदा उठाए और वहां से भाग निकले। पर अनफॉर्चुनेटली ये अपनी आजादी ज्यादा दिन एंजॉय नहीं कर सके थे। केलन फेंडर, दोस्तों कभी कभार इंसान की एक छोटी सी मिस्टेक भी इसे एक क्रिमिनल बना देती है और वो सजा पाने की हद तक पहुंच जाता है। ये जो शख्स आप दिख रहे हैं इसके साथ भी कुछ ऐसा ही मामला पेश आया था। इसका नाम स्केलियम था और इसने बेसिकली कोई क्राइम तो नहीं किया था, लेकिन इसके दोस्त को पुलिस ने मोबाइल चोरी करने के जुर्म में गिरफ्तार किया था। असल में ये अपने दोस्त की कोर्ट से फरार होने में मदद करने के लिए आया हुआ था। जैसे कि आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि एक लड़का कोर्ट रूम से भागता हुआ निकलता है और ये शख्स जो कि बज़ाहिर एक कॉमन पर्सन की तरह बिहेव कर रहा है, असल में ये इसका दोस्त है और इसका हाथ कोर्ट के ऑटोमेटिक डोर के लॉक पर था। इसने अपने दोस्त की मदद करने के लिए वो लॉक खोल दिया, जिससे वो भागने में कामयाब हो गया। सेलियम जिस काम के लिए आया था इसने वो कर लिया था और अब ये चुपचाप खड़े होकर सब तमाशा देख रहा था। पुलिस ऑफिसर इस कैदी के पीछे लगे हुए थे, जबकि कैलियम मौके का फायदा उठाकर आराम से बाहर निकल गया। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये पुलिस के सामने से नॉर्मल अंदाज से वॉक करता हुआ जा रहा है और पुलिस को पता ही नहीं था कि ये भी इस साजिश में शामिल है। अनफॉर्चुनेटली इन दोनों ने जो प्लान बनाया था वो ज्यादा देर नहीं चला और 2 दिनों के अंदर ही पुलिस ने इनका पर्दाफाश करके इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अब बंदा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करेगा तो ऐसा तो होगा।